بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، دجال کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرمائیں، اور صحابہ کرام کی بے شمار روایات میں اس کا ذکر بارہا ملتا رہا ہے۔ لیکن دجال کہاں ہے، اس کا ظہور کب ہوگا، اور آیا اس کا ظہور ہو چکا ہے یا نہیں؟ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ اور اس کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پوشیدہ ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح مسلم شریف میں درج ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا دجال سے ہونے والی ملاقات اور ان کے اور دجال کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کر ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلا رہا تھا۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں نماز ظہر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو نہ مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 لوگ اور بھی تھے۔ یہ ایک ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے، آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور نما ایک چیز پر پڑی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسا ہوں، چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں اور ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے پر آئے تو ہمیں یہاں پہ ایک جانور ملا جس نے تمہارا ذکر کیا، جس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اس کا نام جساسا ہے، اور اس نے اسی طرح بتایا کہ چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے۔ اس نے ہماری تمام بات سن کر ہم سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں کہ وہ خشک ہو گیا؟ ہم نے کہا، بہت وافر مقدار میں پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زخر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا،
اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکے سے ہجرت کر کر مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں بجز مکہ اور حرمین شریفین کے، کہ ان میں دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے رستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس مزید روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی عصائے مبارکہ کو منبر پر مار کر ارشاد فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا اور پھر فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہ کی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو وہ بحرہ شام یا بحرہ یمن میں ہے۔ ناظرین، ان دونوں ناموں میں راوی کو شک ہے، البتہ حضور علیہ السلام نے مشرق کی جانب اشارہ فرما کر اس کی نشاندہی فرمائی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔